أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سامعین دی وقار، آج ہمارا 12واں پارہ، اس کا مختصر خلاصہ اہم موضوعات پر مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ 12ویں پارے کے آغاز میں سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، شیبتنی سورہ ہود و اخواتها، سورہ ہود اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ایسا کیا ہے اس سورہ میں؟ اس صورت میں سابقہ 6 بڑی قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے کہ ان کے کون سے وہ اعمال بد تھے جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ آئیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سورہ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ لوگو اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ہاں استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو، معافی بھی مانگو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ایک مقررہ مدت تک، جو اللہ نے مدت مقرر کر رکھی ہے، اللہ تمہیں بہترین نفع دے گا، بہترین سامان دے گا، بہترین اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو اللہ مزید اپنا فضل عطا کرے گا۔ تو یہ استغفار اور توبہ کی برکت سے اللہ رب العالمین ان باتوں سے نوازتے ہیں۔ 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ وہ عظیم ذات ہے، اس کی مخلوقات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا انتہا، لا محدود اس کی مخلوقات ہیں، لیکن اس کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کا بندوبست اللہ کے سوا کوئی اور کرتا ہو۔ ہر کسی کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی دابۃ الارض، زمین پر رینگنے والا، زمین پر چلنے والا، ہواؤں میں اڑنے والا، کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی چرندہ، زمین پر رینگنے والے کیڑے، وہ 2 ٹانگوں والے ہوں، وہ 4 ٹانگوں والے ہوں، وہ 8 ٹانگوں والے ہوں، وہ چلنے والے ہوں، وہ سمندروں کے اندر ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کی رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے وہ رہتا کہاں ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے میں نے کھلانا کیا ہے۔ اللہ ہر کسی کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے ریڈار سے، اس کے ریڈار سے دنیا کی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟
वहुव अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इतनी मखलूक़ात हैं बेशुमार, फिर मुझे और आपको पैदा करने का क्या मकसद अल्लाह का? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए पैदा किया है ताकि मैं देखूं कि तुम में से अच्छे अमाल वाला कौन है, तुम में से मेरा शुक्रगुजार कौन है। और इसके साथ ही अल्लाह ने एक मोमिन और एक काफिर जो अल्लाह का नाफरमान है, उन दोनों का अल्लाह ने रवैया बयान किया है कि मोमिन हमेशा हर हाल में अल्लाह का शाकिर रहता है, हर हाल में उसको मंजूर है जो भी आ रहा है अल्लाह की तरफ से आ रहा है। वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। फरमाया जो आम इंसान है ना, इंसान कोई भी इंसान, उसका अंदाज ये है कि जब हम उसको कोई रहमत देते हैं ना, मेरी तरफ से कोई इनाम मिलता है, इनाम मिलने के बाद मैं उससे छीन लेता हूं, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, हम उसे छीन लेते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो मायूस होकर नशुक्री करता है, मायूस हो जाता है। अल्लाह ने ले लिया वापस ले, नशुक्री करना शुरू हो गया, अल्लाह के साथ गिले शिकवे करने शुरू हो गया। इदा व अम्मल इंसान इदा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूल रब्बी अहानन। दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं जब मैं अपने बंदे पर रिज़्क़ को तंग करता हूं ना, वो कहता है अल्लाह ने तो मुझे जलील कर दिया है, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया है। अल्लाह अकबर। लेकिन ईमान वालों का ये रवैया नहीं होता। वला इन अज़क़नाहु नअमा बअद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात। फरमाया नाशुक्र इंसान को जब मायूसी के बाद नेमत मिलती है, वो कहता बल्ले जी बल्ले, देखें सारा कुछ मुक गया, हर चीज खत्म होगी, देखा ना मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हुआ था, वो हुआ। वो अपनी कामयाबी की दास्तानें घड़ घड़ के लोगों को सुनाता है कि इस वजह से मेरे ऊपर ये रहम हुआ, इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ। वो बड़ा लफरिहुन फखूर, बड़ा खुश होता है, फख्र करता है, गुरूर करता है, तब तकब्बुर करता है। फरमाया इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, जो सब्र वाले हैं ना, जो ईमान वाले हैं, अमाल सालिहा करने वाले हैं, फरमाया उनका ये रवैया नहीं होता। वो अगर खुशी है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तब भी अल्लाह पे राजी रहते हैं। अगर उनके ऊपर तंगी आ गई है तब भी वो अल्लाह की ज़ात पे राजी और खुश रहते हैं। हजरात 12वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला तज़किरा किया है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकालमा, लंबा मुकालमा, लंबी तबलीग, 950 साल तबलीग। आखिरकार कौम कहने लगी कि हमारा ये जो बहस मुबासा बहुत लंबा हो गया है, अब आप ऐसे कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमें अजाब में मुब्तला कर दे। अल्लाह के अजाब मांगने नहीं चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह के गुस्से की। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि ये मेरे बस में नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, वो जब चाहेगा तुम्हें अजाब में मुब्तला कर देगा, मेरा काम तो कोशिश करना है। तो अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, कश्ती बनाना शुरू हो गए। वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, ए नूह हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारी तवज्जो के सामने आप कश्ती को बनाना शुरू कीजिए। अब देखिए कि ईमान और गैर ईमान का कितना फर्क है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, उनको इस बात पर यकीन है, उनका ईमान है कि अल्लाह ने कहा है कश्ती बनाओ तो पानी आएगा, उनका यकीन है इस बात पे। और काफिर उसको यकीन नहीं है, वो पास से गुजरते हैं। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु, जब भी गुजरते हैं मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, इत्थे पानी कित्थे आना वा, इत्थे ते पीण नूं पानी नहीं लभदा, तुसी कश्तियां बनाई जांदे हो, काहदे च कश्तियां चलानियां जे। यानी ईमान वाले का ईमान है कि अल्लाह ने कह दिया है तो होना ही होना है। और काफिर कहता है कि कैसे मुमकिन है, काफिर कहता है कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब हुक्म हुआ
تو جہاں سے آگ نکل رہی تھی وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. وفارت تنور، تندور پھٹ پڑے، تندور کے اندر سے آگ نکلتی ہے، آگ جلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، زمین پھٹ گئی، پانی نکلنا شروع ہو گیا. اتنا پانی کہ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا بٹھا لے، ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا بٹھا لے. ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیا گیا اور پوری روح زمین پہ پانی پھیر دیا گیا. اسی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ ان کے بعد نسل انسانی دوبارہ سے ایک مرتبہ چلی ہے، ہر چیز تباہ ہو گئی. اور سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اب پھر یہاں پہ ایک مومن اور کافر کا فرق اللہ نے بیان کیا ہے. مومن کو پتا ہے کہ آج وہی بچ سکے گا جسے اللہ بچائے گا، اور کافر کیا کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، اس پہاڑ تک پانی پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا. لیکن مومن کیا کہتا ہے نہیں بیٹے آ جا، بات مان جا باپ کی، کشتی میں آ جا ورنہ تو تباہ ہو جائے گا. وہی بات ہوئی، آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ بیٹا غرق ہو گیا. باپ تھے، دل تڑپ اٹھا، اللہ رب العالمین کے سامنے دستے سوال دراز کیا، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کے بارے میں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نو وہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، وہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، حالانکہ سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا کہلوانے کا لائق نہیں ہے. تو آنکھوں کے سامنے بیٹا ختم ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ قومیں ہیں جن کے ہم آپ کے سامنے قصے بیان کر رہے ہیں. اگلا قصہ قوم عاد کا. سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، اتنی زبردست قوم، اتنی زبردست لمبی تڑنگی، اور جن کا دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، اس دنیا میں ہم سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو ایسے عذاب سے تباہ کیا کہ جو نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے. ہوا سے، کیوں جی ہوا کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، چٹکی میں نہیں آ سکتی ہوا. اللہ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما. 7 دن 7 راتیں و 8 ایام 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی. اللہ نے ان کو پہاڑوں کی غاروں سے نکال کے، جو انہوں نے گھر بنائے تھے وہاں سے نکال کے پٹخ کے مار دیا. فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، میدانوں میں ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے جو ہیں وہ کاٹ کے پھینکے ہوئے ہوں. اللہ کے عذابوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ آج کورونا کسی کو نظر آتا ہے؟ کسی کو نہیں نظر آتا، لیکن چل رہا ہے، دنیا مر رہی ہے، دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہلاک ہو رہی ہے. اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے. تیسرا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود. حضرت صالح علیہ السلام گئے، تبلیغ کی، انہوں نے کہا جی کوئی معجزہ دکھائیے. اللہ نے اونٹنی پہاڑ سے نکالی. صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے، اللہ کا معجزہ ہے. ساری بستی اس کا دودھ پی رہی ہے، بہت بڑی اونٹنی ہے. فعقروها، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. جیسے ہی ٹانگیں کاٹی وہ اونٹنی غائب ہو گئی. فرمایا 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. یہ 3 دن ایسے ہی نہ سمجھنا کہ یہ جھوٹا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تیسرے دن اللہ اکبر، اللہ کا فرشتہ یا اللہ کا عذاب آیا، چیخ
چیخ آئی، ساری قوم کے دل پھٹ گئے، دماغ پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور جہاں کوئی تھا وہیں گھٹنوں کے بل گرا، منہ کے بل گرا اور وہیں کے وہیں مر گیا۔ اور چوتھے نمبر پہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ بے حیائی کی اتنی گندی اور فحش قسم، لواطت، ہم جنس پرستی، آج پوری دنیا کے اندر دوبارہ سے اس گناہ کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کچھ نام نہاد سیکولر گندے اور مغرب زدہ لوگ، وہ بھی اس کو قانونی حیثیت دلوانے کے لیے ہر سال گندگی کے ساتھ مارچ کرتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں گند پھیلانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اس وجہ سے پوری ایک قوم کو تباہ کر دیا۔ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے، ہم جنس پرستی۔ اللہ کے عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے، نبی کے گھر میں فرشتے بیٹھے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ اللہ اکبر۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ ایمان والی نہیں تھی، اس نے جا کے خبر کر دی کہ اس کے گھر میں تو نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ قوم لوط جو ہے وہ اپنی بدماشی، بدکماشی، گندگی کی آنکھوں پر گندگی چڑھی ہوئی ہے، بھاگی آئی ہے، آ کے دروازہ پیٹ رہی ہے، اپنے مہمانوں کو باہر نکالو۔ انا للہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، کو اللہ کا خوف کرو، تمہیں کو حیا نہیں ہے؟ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اللہ نے یہ تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اے لوط تمہیں پتا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو گندگی کے اندر انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کاش الیس منکم رجل الرشید، کاش کہ تمہارے اندر کوئی عقل مند آدمی ہوتا، کاش آج میرے پاس قوت ہوتی میں تمہیں بتلاتا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ ایسے کیجئے کہ رات کے آخری پہر اپنے اہل کو لے کے چلے جائیے، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تباہ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، پہلے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے، وہاں سے اس کو الٹا دیا۔ جب آسمان کے قریب سے الٹائی، 500 سال کی مسافت سے بستی کو الٹایا تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ زمین میں دھنسی کہ نہ جانے کتنا دھنستی چلی گئی۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور نکیلے پتھر اللہ نے اوپر سے مارے اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پانچویں قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کیا جرم ہے؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور لوگوں ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں ڈاکہ زنی نہ کرو۔ ڈکیٹ تھے بہت بڑے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ کرو۔ کہنے لگے تم ہماری روزی روٹی پہ لات مارتے ہو، ہماری یہ روزی روٹی ہے، ہم کماتے ہی اس طرح ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق کم تولنے کم ماپنے میں نہیں ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحم والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو معافی مل جائے گی۔ کہنے لگے ہمیں تمہارا فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہمیں آپ کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم پورا تول لیں گے تو روزی کیسے پوری ہوگی، ہم پورا ماپیں گے تو منافع کہاں سے آئے گا۔ تو جو حال اللہ نے قوم سمود کا کیا، چیخ آئی، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ مر گئی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ چھٹی قوم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا اور فرمایا پوری نشانیاں دے کے بھیجا، لیکن وہ بھی فرعون کے پیچھے لگے،
اللہ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ یہ 6 قومیں اللہ نے تباہ کی ہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، فرمایا یہ وہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جن کی خبریں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، خود ہی ظلم کیا، اور اس ظلم کا انجام اللہ کا غصہ تھا۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورہ ہود، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ 6 قومیں، بڑے اولو العزم پیغمبر، بڑی بڑی قومیں، زور آور زبردست قومیں، جن کو اللہ نے چند لمحوں کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کیا ہیں؟ حضرات، سورہ یوسف 12ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف اللہ کی آیات میں سے عظیم آیت ہے، عظیم نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھے۔ سورہ یوسف کا سب سے بڑا جو سبق ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا وہ یہ ہے کہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کی سازش سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا مخالف کیوں نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے مخالف کون ہیں؟ بھائی، ستیلے بھائی۔ یوسف ایک ہے، سازش کرنے والے 10 ہیں، 10 سازش کرنے والے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، بھائی ہیں۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور آپ کے چچا اور چچا زاد سارے بھائی سوائے چاندے کے سارے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی مارنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی مارنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ 17 نوجوان تلواریں لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی چھوڑنا ہے، اور ادھر بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بھی بچایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا۔ حضرات، ادھر کیا تھا؟ یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یہ یوسف کو ہی کیوں ملا، یوسف ہی کیوں اپنے باپ کی آنکھ کا تارا ہے، یوسف ہی کیوں پیارا ہے۔ ادھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہی کیوں رسول چنے گئے ہیں، ہم میں سے کوئی اور کیوں نہیں رسول چنا گیا، آپ ہی کیوں رسول چنے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ یوسف آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تو حالات نارمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا، اللہ رب العالمین نے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے مکے سے نکلنے نہ دیا، نکالا بھی اور نکلنے بھی نہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے مدینہ عطا کر کے مدینے کی ریاست کا والی بنا دیا، ساری دنیا میں عزت سے نواز دیا۔ حضرات، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیروں سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن میں سورہ یوسف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے بھائیوں والا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں برا سوچو، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرو، نہیں، بلکہ ہمیں یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کرنا چاہیے، معافی والا رویہ، اور خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلتے رہو، بڑھتے رہو۔ ایک مقام ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کے مخالفین کو بھی ماننے پر مجبور کر دے گا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو، تمہارے مخالف بھی تمہارے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہوں گے کہ واقعی ہم غلط تھے، تم صحیح تھے۔
یہ سارا اسی وجہ سے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے، ایک لمبا وقت۔ کتنا لمبا وقت؟ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کتنی ہے؟ 23 سالہ نبوت والی زندگی، اور 23 سالہ نبوت والی زندگی میں سے 3 سال نکال دیں، 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے۔ 20 سال بعد، 20 سال پہلے جو لوگ جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، آج وہ سامنے سرنگو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جانیں آپ کے حوالے ہیں، آپ جو چاہیں ان جانوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کر سکتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے جنہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا، آج وہ سامنے کھڑے، آنکھیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ قالوا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ وہ آنکھیں جھکا کے کھڑے ہیں، یوسف ہم تمہارے گنہگار ہیں، جو مرضی ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام بھی وہی کہتے ہیں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کو ایمان کے ساتھ اللہ کی فرما برداری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے چلائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔